اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابا جی سے میں نے جب پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے طریقے، تو بابا جی نے فرمایا کہ یہ جو میری کتاب ہے اللہ مل سکتا ہے، اس میں سے جو ہے وہ اپنے ویورز کو بتاؤ، پڑھ کے ان کو بتاؤ کہ اس میں جو ہے وہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو کچھ بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جاتے تھے تو ان کے کیا سوال ہوتے تھے: میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس لیے میں آیا ہوں، مجھے کیوں بھیجا ہے، اور میں کہاں جاؤں گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جو سوالات ہیں جو انسان کی جستجو میں رہتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی ابھی نئی بھی نازل کی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں میں رہتے تھے۔ اور اصل میں بات یہ، ناظرین، میں یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ جب آپ کچھ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، کسی سے پوچھیں بھائی آپ بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے، بچوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، یہ بنیں گے، وہ بنیں گے۔ کیوں وہ کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ جب پائلٹ انسان بنتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، ڈاکٹر جب بنتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، انجینئر کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو ان کو دیکھ کے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاصل کیا وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کیا تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حاصل ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم نے شروعات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھتے رہتے تھے اور یہ سوچتے رہتے تھے کہ دنیا میں کتنے دکھ ہیں، تکلیفیں کتنی ہیں، دقتیں کتنی ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، حالات کو کیسے سنوارنا ہے، زمانے کی تقدیر کو کیسے بدلنا ہے۔ اس دکھ، کرم، جستجو اور تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اور غار حراء میں کہ آپ تو پیدائشی ہی آپ کو نبوت سمجھے ملی ہوئی تھی، لیکن جو اعلان نبوت تھا وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور فرشتے نے جب آپ کو بتا دیا کہ پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ ایک ہستی دیکھیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ علم سے نوازا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہستی ایک ایسی ہے۔ ناظرین، میں اس میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہستی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہاں تک کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے، تو یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ناظرین، میں نے چینل پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ جو سوالات جن کا بابا جی نے کتاب میں ذکر کیا ہے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک اور بھی چینل ہے جویریہ وائس کے نام سے، ان میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ سوال جب میں نے خود پڑھے کہ جب یہودیوں نے آپ کے علم کا اندازہ، یعنی آپ کا امتحان لینے کے لیے جب آپ سے یہ سوالات کیے، تو یقین کیجئے کہ انسان کی عقل، کسی سائنسدان کی عقل بھی وہاں دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیا کیا سوالات ہیں۔ چلیے آئیں، ہر کتاب میں آئیں۔ تو اس زمانے میں پوری فراست کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک سوال جو آپ سے کیا گیا حضرت علی سے کہ اے علی رضی اللہ عنہ، یہ بتاؤ کہ انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں، بچے دینے والے جانور کون سے ہیں؟ فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ناظرین بتائیے، سوال کا جواب دیکھیے۔ ناظرین، آج تک تمام تحقیقات، سائنسی ایجادات اس فارمولے، اس قانون کو تبدیل نہیں کر پائی۔ یہ وہ فراست تھی، وہ عقل تھی جس کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ مل گیا تھا۔ اس کی تصدیق رسالت، سچائی، توکل، شجاعت، دلیری، حق گوئی، معاملہ فہمی، استقامت، لگن، عبادت بھی اسباب اس میں باقی شامل ہوتے ہیں۔ آئیے ایک اور شخصیت کے متعلق یہاں بابا جی بتا رہے ہیں۔ اب یہ شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ملا، کیا انہوں نے عمل کیا تھا کہ وہ ہم بھی کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہ سب ہستیاں مشعل راہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سنت، اور اس طریقے سے یہ جو ہستیاں ہیں۔ آگے دیکھیے، حضرت اویس کرنی کی ذات ہے،
انہوں نے مادی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، یعنی حضرت اویس کرنی نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور انہی زمانے کے ہیں، مگر لوگ ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ سنیے، اصحابی کے درجے پر ان کو جو ہے وہ فائز کرتے ہیں، جبکہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ملے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ملا۔ تو کیا بات تھی کہ ان کو اللہ ملا؟ کیا انہوں نے کیا تھا؟ ناظرین سنیے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اللہ ملا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتے تھے، ان سے بھی پڑھ کر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھتے، آپ کی جو ہے وہ سامنے مسجد نبی میں بیٹھ کے کرتے، شاید ان سے بھی زیادہ حضرت اویس کرنی کو محبت تھی، تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا۔ آپ نے سنا ہوگا ناظرین کہ یہاں بابا جی نے مطلب اس کو نہیں لکھا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو ان کا عشق کی انتہا کہ انہوں نے پتھر مار کے اپنا ایک دانت توڑ دیا کہ میری نبی کا دانت شہید ہوا ہے اور میرا دانت سلامت ہے، میں کیسا عاشق ہوں اس نبی کا۔ اب جب ایک دانت توڑا تو اب دل میں خیال آیا کہ میں نے تو یہ دانت توڑا ہے، ہو سکتا ہے میری نبی کا یہ والا دانت ٹوٹا ہو، نیچے والا دانت ٹوٹا ہو۔ اب اس خیال نے اس دل میں جب خیال آ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی اتنا سچا عاشق رسول نہیں ہوں کہ نبی کا تو میرا یہ والا دانت ٹوٹا ہے اور میں نے یہ والا توڑ دیا ہے۔ اس اللہ کے عاشق رسول نے پتھر مار مار کے اپنے 32 کے 32 دانت توڑ ڈالے۔ ناظرین، دانت کا درد دنیا کا شدید ترین درد ہوتا ہے۔ دانت تو دانت رہ گیا، کبھی آپ کے مسوڑے میں بھی درد ہو، اللہ نہ کرے ہو جائے، تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی ساری بند ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور یہ عاشق رسول دانت پتھر مار مار کے توڑے، کتنا خون نکلا ہوگا اور کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ عشق کا ایسا منظر تھا، نشہ۔ اگر میں ایک لفظ استعمال کر لوں، میں معافی چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی، رسول اللہ سے بھی، اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ نشہ ہوتا ہے۔ جب انسان شراب کا نشہ میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے، جسم ہی سن ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ فرماؤں گا کہ حضرت اویس کرنی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا ایسا جنون طاری ہوا تھا کہ ان کو وہ درد نہیں محسوس ہو رہا ہوگا، ورنہ اگر درد محسوس ہوتا تو پہلا دانت توڑنے کے بعد ہی وہ دوسرا دانت نہ توڑتے۔ اس کا مطلب ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا ایک اصول ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اور پہلے جو حضرت علی کا بیان کیا، کیونکہ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اپنی تعلیمات پائیں، وہیں پلے، وہیں آپ کی درسگاہ رسول اللہ ہی تھے، تو اس کا مطلب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور اب دوسرا اصول آ گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ پہلا اصول کیا تھا؟ اپنی جستجو، اپنے اندر پہچان، اپنے اندر جاننا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، جی وہی جو ساری چیزیں آپ کے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے بھی بڑے فرما بردار تھے، وہ آپ کی والدہ کی ہی جو ہے وہ فرما برداری تھی، ان کی حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی، کہ جن کی وجہ سے آپ حج کرنے کی بھی اس وقت نہیں آ سکے تھے، والدہ آپ کی بیمار تھی، بوڑھی تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس درجے پہ فائز کر دیا۔ تو اس کے بعد دیکھیے ناظرین، یہاں پر بابا جی نے کتاب میں بڑا پیارا ذکر کر دیا ہے۔ میں نے جب یہ ویڈیو لگائی اسی چینل کے اوپر، ابھی اس کا لنک اوپر آ رہا ہے، میں لنک شیئر کر رہا ہوں یہاں پر، کہ ایک یہودی بچہ تھا ناظرین، اس کو جو ہے وہ کیسے سمجھ لیں کہ اس کو اللہ ملا، کیسے ملا، عشق نبی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک یہودی بچہ تھا جس کو اللہ ملا، وہ آتا اور مسجد نبی کے باہر کھڑا ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا۔ وہ بچہ چاند دن نظر نہ آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے، جو بچہ آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، معلوم کرو۔ صحابہ کرام اس کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی بچہ ہے اور وہ قریب المرگ، یعنی کہ وہ مرنے والا ہے، بیمار ہے۔ باپ نے بچے سے پوچھا کہ تو قریب المرگ ہے، تیری کوئی خواہش بتا، کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہودی کے بچے کے یہودی باپ نے بچے سے پوچھا تو مرنے والا ہے، تو اپنی آخری خواہش بتا۔ تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس سے عرض کی
کہ میرا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس بچے نے نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑ دی اور مسلسل ٹکٹکی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رکھا۔ اس کے باپ نے پوچھا تیری کوئی اور آخری خواہش؟ اس نے کہا ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا اسی لمحے اس کی جان نکل گئی، وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اب یہ مسلمان؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، ہمارے دین کا یہ حصہ بن چکا ہے یہ بچہ، اس کا جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے جنازہ گاہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال چل رہے تھے، پورے پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بید ہے، آپ پنجوں کے یعنی پہ چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجوں کے بال کیوں چل رہے ہیں؟ تو خالد مآب نے جواب دیا کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا پاؤں کسی فرشتے کے پاؤں پہ نہ آ جائے۔ تو اللہ ملا کہ نہ ملا، یہ تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جناب ویڈیو لگائی ہوئی ہے بہت پہلے کی، اور یہ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میری کیفیت کیا تھی آپ یہ میری ویڈیو دیکھ لیجئے، شاید 1.5 ماہ ہو گیا میں نے یہ ویڈیو لگائی تھی چینل پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی عشق رسول میں لگا دے، اور تاکہ ہم یہ اللہ کو حاصل کرنے کی منزلیں آسان ہو جائے، تاکہ نفس مطمئنہ ہم بن سکیں۔ تو باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا چینل آپ یہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ باذن اللہ یہ ہمارا کاروان، میں اور آپ ہم سب اللہ کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب اس کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ تو خود ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو اپنے نفس کو بیدار کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان سکیں، پہچان سکیں اور اس کو محسوس کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باقی کی کتاب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔